یہ ملک کو بہت بڑا نقصان اور حادثہ نہ ہو جائے، اس کا ہمیں ڈر ہے۔ ہم نے پہلے ہی آنا چاہیے، ہمیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، میرا اپنا یہ موقف ہے، ہمیں یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چلیں ہم نے اس وقت کیا، لیڈر کا حکم آیا ہم نے کر دیا، لیکن اب جب ہم آ رہے ہیں تو اب ہمیں ایکسیپٹ کریں، بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو روڈ کے اوپر خاردار تاریں لگا دی ہیں، یہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت میں برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، جمہوریت اسی کا نام ہے۔ جو مرضی یہ کر لیں، یہ نقوی صاحب کو لے آئیں، یہ ادھر بھی کوئی اور لے آئیں، جو مرضی یہ کر لیں، انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجارٹی سے آئے گا۔ اس ملک کی عوام یہ اللہ کی طرف سے ہے، 75 سال بہت ہو گئے، اس ملک کو چلنے نہیں دیا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی، ہم سب کو، ہم تو نکلے ہوئے ہیں، دیکھیں نا ہمارے تو لیڈر نے گولی کھا لی ہے، خون دے دیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن انشاءاللہ وہ خون رائگان ہی جائے گا، اور وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تبدیل ہو۔ جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر موجود ہوں۔ سر سب سے پہلے آپ گئے قومی اسمبلی، اس کے بعد اسپیکر ہاؤس گئے، اس کے بعد آپ یہاں الیکشن کمیشن آفس کے باہر کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، ادھر بھی قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر کے گھر گئے ہیں، ادھر بھی آپ ساتھ تھے، ادھر بھی آپ ساتھ ہے، اور ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ پوری قوم کو پتہ، آپ کو نہیں پتہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے آئے، مجھے آپ سمجھ لیں، میں اس سوال کا جواب آپ جواب دے دیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو حالات ہیں، آپ اپنی مطلب جنرلی ضمیر سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں یہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے نکلیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ جب تک ساری قوم ایک نہیں ہوگی یہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو ملک کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، قطعاً کوئی ان کو اپنے کیس ختم کرنے کے ساتھ دلچسپی، ان کو اپنی مراعات حاصل کرنے کے ساتھ اور مزید کرپشن کرنے کے لیے ان کو ہے۔ آپ مجھے بتائیں انہی لوگوں کو نائل کیا گیا تھا یا نہیں، نکالا گیا تھا یا نہیں؟ جی کتنے آپ ہی نیٹ ورک پہ ڈیلی، میرا خیال ہے جب بھی ہم یہ نیا پاکستان لگاتے تھے تو وہ یہی چلتا تھا، یہ کھا گئے ہیں، لوٹ گئے ہیں، باہر کے وہ کیڑے جی فلیٹ وہ جو لنڈن میں یہ ہے اور وہ، اب وہی ساری چیزیں معاف کر کے، تو ابھی آپ کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے ان کے خلاف بولیں، اٹھ کے کھڑے ہوں اور دعا کریں۔ ہم تمام اسمبلی اور ادارے مل کر اس ملک کو اس کڑماس سے، اس گند سے، اس جو بھی یہ خرابیاں ہیں اس سے مل کر باہر نکالیں انشاءاللہ۔ جو کل الیکشن کمیشن کی تقرری ہوئی، جو کل نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری، میں نے ساری اوور آل آپ سے بات کر لی ہے کہ جب ایک چیز نیچے سے بیس ہی اینٹ ہی غلط لگائی گئی ہے تو اوپر پہ جو بھی بلڈنگ ہوگی تو اس کا تو وہ خراب ہی جائے گی نا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے خدا را تمام اداروں کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لوگوں کو مل کر ایک حل نکالنا چاہیے کہ اس ملک کو جو معیشت اس کی خراب ہے، اس کو کوئی ایسے طریقے سے نکالیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ ملک کو بہت بڑا نقصان اور حادثہ نہ ہو جائے، اس کا ہمیں ڈر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں سر کیا ہوگا؟ اب آپ یہاں موجود ہیں، پنجاب میں انہوں نے کیا نقوی کو، پہلے وہ کہتے تھے آئیں اسمبلی میں آئیں، اب اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ بس وہ یہ آپ کے سامنے میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کوئی بات کسی بندے سے چھپا، اور آپ سے تو بالکل ہی نہیں چھپی ہوئی، کیونکہ آپ تو ہر چیز اندر باہر کی جانتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے آپ آئیں، بات کریں، یہ کریں وہ کریں، بھئی آ گئے ہیں، چلو ہم نے پہلے ہی آنا چاہیے، ہمیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، میرا اپنا یہ موقف ہے، ہمیں یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چلیں ہم نے اس وقت کیا، لیڈر کا حکم آیا ہم نے کر دیا، لیکن اب جب ہم آ رہے ہیں تو اب ہمیں ایکسیپٹ کریں، بیٹھ کے معاملات کو طے کریں، اپنی بھی جو دشواریاں ان کو دور کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات نہیں چلیں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے آج جس طرح آپ قومی اسمبلی کے، اس کے بعد اسپیکر ہاؤس کے، ابھی یہاں موجود ہیں، اور جو نگران وزیر اعلیٰ جو لگ گئے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جو نگران وزیر اعلیٰ لگایا انہوں نے، جی آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جمہوریت کے لیے یہ کتنے سیریس ہیں۔ اگر واقعی وہ فیئر الیکشن کرانا چاہتے تو اس طرح کے لوگوں کو تو نہیں لایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا را پاکستان کو مذاق مت بنائیں، اس کو اب آپ سیریس ہو جائیں۔ یہ حقائق ہیں اور سچائی ہے کہ ہم نے 50 سال پیپلز پارٹی کو دیے، وہ 70 سے ہے، نون کے اب 40 سال ہو چکے ہیں،
40 साल से किसी न किसी तरह वो इक़्तिदार में है, 35 हमने वो दूसरे भाइयों को दिए। सच्चाई ये है कि आप भी इतने बड़े हो गए हैं, पाकिस्तान अभी तक उस मूव नहीं कर सका ना। हम हर शोबा ज़िंदगी में पीछे क्यों हैं? हम 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे जाते हैं तो दुनिया और हमें नज़र आती है, यहाँ हम आगे नहीं बढ़ सके। तो ये इस तरह के जो हमारे रवैये हैं, ये मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम आज अपोजिशन जो लीडर है, हमारी कोशिश है शायद वो बात ना बने, वो नकवी साहब की तरह इसी तरह का बंदा आ जाए, लेकिन एक हमारी कोशिश थी कि जो हमारा अपोजिशन लीडर है वो कम अज़ कम हमारा अपना हो, ताकि हम नेगोशिएट कर सकें, हम बात कर सकें। ये हमारी एक जद्दोजहद है, हमारी कोशिश है, हम इसको जारी रखेंगे। कौमी असम्बली क्यों नहीं जा सकी? क्या कह के भेजा उन्होंने? कौमी असम्बली उन्होंने कहा जी वो 4 दिन के लिए वो शॉर्ट सर्किट हो गया, वो बंद हो गई। शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गया? हमारे जाने से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है। तो यहाँ से क्या जवाब मिला अभी तक? अभी आप यहाँ आप देख रहे हैं, उन्होंने तो रोड के ऊपर खारदार तारें लगा दी हैं। ये जमहूरियत इसको कहते हैं। जमहूरियत में बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। जमहूरियत इसी का नाम है। तो जमहूरियत में आप मेरी आवाज़ को दबा तो नहीं सकते ना, क्या नहीं रोक सकते। आगे इलेक्शन करीब है, क्या होगा इलेक्शन में? जो मर्जी ये कर लें, ये नकवी साहब को ले आए, ये इधर भी कोई और ले आए, जो मर्जी ये कर लें, इंशाअल्लाह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आएगा। इस मुल्क की आवाम ये अल्लाह की तरफ से है। 75 साल बहुत हो गए, इस मुल्क को चलने नहीं दिया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लेकिन इसके लिए आपको भी, हम सबको, हम तो निकले हुए हैं, देखिए ना, हमारे तो लीडर ने गोली खा ली है, खून दे दिया है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह वो खून रैगान ही जाएगा और वक्त आ रहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तब्दील होगा। बहुत शुक्रिया।